بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک عورت جو قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کرے گی۔ محترم ناظرین، کسی انسان بلکہ کسی مخلوق میں یہ ہمت ہے کہ وہ اللہ سے جھگڑا کر سکے؟ کوئی ایسا انسان نہیں جس میں اللہ سے لڑنے یا جھگڑا کرنے کی طاقت ہو، لیکن اس کے باوجود ایک عورت ایسی ہے جو قیامت کے دن اللہ سے لڑ پڑے گی، اللہ سے تکرار کرے گی، اللہ سے بحث و مباحثہ کرے گی، یہ جاننے کے لیے کہ ایسی کون سی عورت ہے جس میں اتنی جرت ہے کہ وہ اللہ سے جھگڑا اور بحث کر کے اپنی بات منوا لے۔ ساری بات کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا متاع ہے اور دنیا کا بہترین متاع صالحہ عورت ہے، اور صالحہ عورت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ مرد جب اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب وہ اس کو حکم دے تو اطاعت کرے، اور جب وہ گھر سے چلا جائے تو اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ تو جس میں یہ خوبیاں ہوں وہ صالحہ عورت، اچھی خاتون، اچھی بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازدواجی زندگی کے حسن پر کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ عورت کے بیوی کے مزاج سے آپ کو موافقت نہیں ہے تو اگر اس کی تمہیں کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو اس کی کچھ ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ اور ادھر بیوی کو ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ اگر خاتون اس کو مد نظر رکھے تو شوہر کو شکایت پیدا نہیں ہو سکتی، اور اگر شوہر اس حدیث کو مد نظر رکھے تو اس کی کچھ عادتیں مجھے ناپسند ہیں اور کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں۔ یہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کر میرے لیے آئی ہے، اپنا وطن چھوڑا ہے، اپنا آبائی گھر چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے میرے لیے وقف ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں یقیناً مرد کے لیے اس عورت کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ طلاق اگرچہ مرد کا شرعی حق ہے، اگر نباہ نہ ہوتا ہو تو طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو طلاق دینا ہی پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو برداشت کرتا رہے تو قیامت کے دن رب کی رحمتوں کا حقدار ہوگا۔ جائز کاموں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق ہے، اور جب کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے۔ امر مردودہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو اور وہ اس قابل نہیں کہ اس کا دوبارہ نکاح ہو سکے، پہلے ہی بڑی مشکل سے نکاح ہوا تھا، بدصورت تھی، جہیز نہیں دے سکتی تھی، تو پہلے بھی بڑی مشکل سے نکاح ہوا تھا، اب طلاق ہو گئی تو اب تو اور زیادہ امکان مشکل ہو گیا، تو وہ اپنے باپ کی دہلیز پر بیٹھ گئی۔ آگے نکاح کا ارادہ بھی نہیں ہے کیونکہ امکان باقی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل اس خاتون کے باپ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں کا حکم ہوگا، تو یہ جہنم اور اپنے باپ کے درمیان آڑ بن کر کھڑی ہو جائے گی اور رب سے بحث کرے گی کہ میرے مالک، نہ مجھے عقل دی، نہ تو نے مجھے شکل دی، سسرال نے قبول نہ کیا، خاوند نے دھتکار دیا، یہ ایک بوڑھا باپ ہی تھا جو مزدوریاں کر کر کے میرا پیٹ پالتا رہا، اس کے بڑے گناہ ہوں گے، لیکن مالک میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ اللہ سے لڑائی کرے گی، بحث کرے گی، الجھاؤ پیدا کر دے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس خاتون کی سفارش مان کر اس کے بوڑھے باپ کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین عورت کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ جب شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ یہ ایسی خوبی ہے جس کے ذریعے ایک ایماندار اور ایک پرہیزگار عورت خوشحال اور خوشگوار ازدواجی زندگی حاصل کر سکتی ہے اور اپنے شوہر کی محب اور محبوب بن سکتی ہے۔ عورت کے ظاہری حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے مردودوں کے دل میں ان کے لیے کوئی اہمیت پیدا نہیں ہو سکتی، ہاں صرف کمزور مردوں کے جذبات کو ابھار سکتے ہیں۔ اس لیے آج کل کی فیشن زدہ عورتیں جتنی کوشش
وہ ظاہری حسن کو نکھارنے کے لیے کرتی ہیں، اگر اس سے نصف کوشش وہ باطنی حسن پیدا کرنے کی کریں تو نہ صرف شوہروں کی نظر میں بلکہ خاندان اور معاشرے میں عزت و عظمت حاصل کر سکتی ہیں۔ جو ان عورتوں کے لیے آرائش و زیبائش منع ہے مگر ان کی نمائش منع ہے، کیونکہ یہ شرفاء کا کام نہیں، اس لیے جتنا ممکن ہو اس سے احتراز کیا جائے۔ عورتوں کا مزاج فطرتاً شکی ہوتا ہے، وہ اپنے شوہر کی اضافی مصروفیت یا کسی اور وجہ سے شک کرتی ہیں کہ ان کا شوہر اس کی بجائے کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اسی شک کی وجہ سے عورتوں کی زندگی بے مزہ اور خوشحال گھریلو زندگی متاثر ہوتی ہے۔ ناشکرا پن بھی خوشحال گھریلو زندگی کو ناخوشگوار بنانے کا باعث بنتا ہے۔ میاں بیوی کو شادی کے ذریعے جو راحتیں اور سہولتیں ملتی ہیں وہ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شادی کے بعد مرد کو اگر گھریلو زندگی میں راحت اور آرام حاصل ہوا ہے تو عورت کی زندگی بھی آسائشوں سے پر ہوتی ہے۔ سب سے بڑی سہولت عورت کو ایک قسم کی خود مختاری کا حاصل ہو جاتا ہے، مگر وہ دونوں ہی ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو رشتہ ازدواج میں بندھنے کے بعد حاصل ہوتے ہیں، لیکن وہ شکایتوں پر اتر آتے ہیں جو خوشحال شادی شدہ زندگی میں الجھنیں پیدا کرتی ہیں۔ ازدواجی زندگی عورت کی خوبصورت اور مرد کی دولت و عظمت کی وجہ سے خوشگوار نہیں ہوتی، بلکہ ان کے لیے ان کے باہمی تعلقات کا خوشگوار ہونا اور ایک دوسرے کا مزاج آشنا ہونا ضروری ہے۔ آج کل کی لڑکیاں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے چند دن تک اپنے شوہروں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہیں، لیکن جیسے ہی جنسی جذبات سرد ہوتے ہیں تو شوہر کی محبت بیوی کے لیے کم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس وہ عورتیں جو خود کو اپنے شوہروں کے مزاج کے موافق ڈھال لیتی ہیں، ان کے لیے ساری زندگی ان کے شوہر کی محبت کم نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاوند کا حق یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر نہ آنے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجت الوداع کا خطبہ ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ لوگوں، تم پہ تمہاری عورتوں کے حق ہیں اور تمہاری عورتوں پہ حق یہ ہے کہ تمہارے بستر پہ کسی کو نہ آنے دے۔ جس کو تم ناپسند کرتے ہو ان کو گھر نہ آنے دے، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ عورتوں کے لباس میں اور ان کے کھانے میں شوہر آئے دن اپنا نیا سوٹ سلوائے، اس کو کہے گا وہ آپ کی خالہ نے آپ کو گفٹ کیا تھا وہ کدھر ہے؟ اچھا وہ جو آپ کی سہیلی نے گفٹ کیا تھا وہ کدھر ہے؟ حدیث کہتی ہے نہیں، جو خود کھاتے ہو اس کو بھی وہی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو اس کو بھی پہناؤ۔ گھر ایسے بنتے ہیں۔ عورت شوہر کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے اور اس کی خدمت کو تابعداری کرنے میں خوشی محسوس کرے، کیونکہ اگر عورت شوہر کی خدمت گزار ہوگی تو اسی میں اس کی بہتری ہے۔ اسی لیے عورت شوہر کے گھر میں داخل ہوتے وقت خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرے، کیونکہ عورت کی ایک مسکراہٹ شوہر کے سارے دن کی تھکاوٹ اور پریشانی کو ختم کر دیتی ہے۔ بیوی شوہر کی لائی ہوئی چیز میں عیب جوئی نہ کرے، بلکہ دیکھتے ہی ان کی تعریف اور خوشی کا اظہار کرے، وگرنہ دوسری صورت میں شوہر رنجیدہ ہوگا۔ میٹھی زبان ایسا جادو ہے جو عورت کے پاس ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خاوند کے رشتہ داروں کی عزت کرے اور ان سے تواضع سے پیش آئے۔ دنیا میں مرد کی ترقی کا راز کامیاب اور خوشگوار گھریلو زندگی میں ہے، کیونکہ خوشگوار گھریلو زندگی کی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور عورتوں کی پر لطف زندگی کا انحصار اپنے شوہروں کے ساتھ اچھے تعلقات پر مبنی ہے۔